قرارداد لے کر جائیں گے جس پر ہم ایک متفقہ لائحہ کے لیے درخواست کریں گے۔ پاکستان کی قرارداد زیر بحث آئی اور یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ متفقہ طور پر اسلاموفوبیا کے اس بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کے خلاف پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ الحمدللہ کہ فیصلہ ہوا، پاکستان نے یہ درخواست کی اور پورے اجلاس نے اس سے اتفاق کیا کہ OIC کی جو فارن منسٹرز کا وزراء خارجہ کا اگلا اجلاس جو ہے 48واں اجلاس پاکستان میں ہوگا اور انشاءاللہ 2021 میں ہوگا، اور یہ بھی ایک پیش رفت ہے۔ یہاں مجھے موقع ملا اپنی سٹیٹمنٹ کے ذریعے پاکستان کا موقف پیش کرنے کا کشمیر پہ، جو پاکستان کا جو موقف ہے، خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد جو کہ بھارت نے اقدامات اٹھائے جو کہ ہماری نظر میں غیر قانونی بھی ہیں اور یک طرفہ ہیں، اس پر ہم نے اپنا موقف پیش کیا اور پورے اجلاس کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، پاکستان کے موقف کے بارے میں میڈیا میں باتیں چل رہی تھیں، تو آج کے اجلاس میں مجھے پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کی جو موقف ہے، اس کو وضاحت کا موقع ملا اور 2 ٹوک الفاظ میں وہ جتنی افواہیں تھیں وہ آج انشاءاللہ دم توڑ جائیں گی۔ پاکستان کا تاریخی موقف برقرار ہے اور پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ مجھے یہاں یہ بھی موقع ملا کہ ناگورنو قرباخ میں جو حالیہ دنوں میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں۔ افغانستان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور مجھے یہاں موقع ملا کہ پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے اور وہاں کی ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے میں جو فیصلے کیے ہیں، جو مدد کی ہے، جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کا مجھے یہاں موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس نشست میں جو ہندوستان میں مسلمانوں پر بیت رہی ہے، جو امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح حقارت کی نگاہ سے ان کو ایک طرف دھکیلا جا رہا ہے، مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اس پر بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں بابری مسجد کے مسئلے کو بھی میں نے اٹھایا کہ کس طرح ایک تاریخی مسجد کو شہید کیا گیا اور وہاں ایک مندر کی بنیاد رکھی گئی اور پھر جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا، کسی کو سزا نہ ملی۔ مجھے وزراء خارجہ کے سامنے یہ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان نے جو کرونا وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے جو اپنی حکمت عملی اپنائی ہے، جس کو دنیا نے سراہا ہے، WHO نے اسے ایک کامیاب حکمت عملی قرار دیا ہے، اس پر بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر جو ساحل کا علاقہ ہے جس میں دہشت گردی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اس پر پاکستان نے دہشت گردی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنے علاقے میں جو اقدامات اٹھائے، جو ہمارے تجربات ہیں، وہ مجھے باقی دوستوں کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کا موقع ملا کہ ہماری حکمت عملی کامیاب تھی اور کیوں کامیاب تھی، ہم نے قومی اتفاق رائے جو پیدا کیا وہ کیسے پیدا کیا، اور ہم دیگر جو امہ کے ممالک ہیں اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے بھی ہم مددگار بن سکتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ اس اجلاس میں کشمیر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، کشمیر تو ایجنڈے پہ نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی۔ یہ جو قرارداد کشمیر پر
اتفاق رائے سے اور مفصل قرارداد اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تفصیلات ہیں اس میں اور کتنی بھرپور ہے. جب وہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہندوستان کے پروپیگنڈے کی نفی ہو گئی. اسلاموفوبیا پر بھی ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی اور ہمارا موقف سامنے آ گیا. پچھلے دنوں میں سیکرٹری جنرل جو ہیں OIC کے ان کے اسپیشل انوائے پاکستان تشریف لائے تھے, آزاد جموں کشمیر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے خود وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر اپنی ایک اسیسمنٹ مرتب کی. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے, جو اسپیشل انوائے آن کشمیر ہیں OIC کے, ان کی رپورٹ نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ سب ممبران میں اس کو تقسیم بھی کر دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اور پھر یہ جو اتفاق رائے سے پاکستان کو شرف ملے گا آئندہ کا جو اجلاس ہولڈ کرنے کا, یہ بھی پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے. آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ اور کشمیریوں کا نقطہ نظر جو ہے پورے اجلاس کے سامنے رکھا. مجھے یہاں کیونکہ بہت سے وزراء خارجہ آئے ہوئے تھے, مجھے موقع ملا ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کا, اور میری 12 نشستیں ہوئی ہیں اور جن وزراء خارجہ سے میرا تبادلہ خیال ہوا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی, UAE کی منسٹر آف اسٹیٹ جو تشریف لائی تھیں ان سے تبادلہ خیال ہوا, ویزا کے ایشو پر بھی جو پاکستان کی تشویش ہے اس کا ذکر ہوا, کویت کے وزیر خارجہ سے پوری CC کی جو صورتحال اب ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا, نائجر کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, سوڈان کی صورتحال پر سوڈان کے وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال ہوا, صومالیہ میں جو انسرجنسی تھی, جو مشکلات تھیں, اس پر تبادلہ خیال ہوا صومالیہ کے وزیر خارجہ سے, بنین کے وزیر خارجہ سے نشست ہوئی, افغانستان کے وزیر خارجہ سے ابھی حالیہ ملاقات ہوئی تھی کابل میں, ایک اور نشست کا ان سے موقع ملا, ترکی کے وزیر خارجہ سے پھر ملاقات ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا, مالدیوز کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا کہ 50 سالوں میں ہم ایک احاطہ کریں کہ OIC کہاں کھڑی ہے اور اس کو مزید مؤثر کیسے کیا جا سکتا ہے. میری آج نائجر کے وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ کس طرح نائجر نے سیکیورٹی کاؤنسل میں کنسلٹیشنز کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک MOU سائن کر رہے ہیں جو ہوگا نائجر اور پاکستان کے درمیان, اور یہ ہوگا بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کا معاہدہ, تاکہ سالانہ ہم اپنے تعلقات کو ریویو کریں, دیکھیں ان میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ابھی اپنی یہاں مشن کو اپ گریڈ بھی کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ویسٹ افریقہ پہ افریقہ